یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 18 تا 24 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر ان کے پاس موجود ہو جو کچھ زمین میں سارا اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی تو سب دے دیں بدلے میں، ان لوگوں کے لیے برا حساب ہے اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو اندھا ہو؟ سمجھتے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے اس عہد کو، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے فرمایا ہے ملانا، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا خوشی کے ساتھ اپنے رب کی، اور قائم رکھی نماز کو، اور خرچ کیا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ، اور کرتے ہیں برائی کے مقابلے میں بھلائی، ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، باغ ہے رہنے کے کہ وہ داخل ہوں گے ان میں، اور جو نیک ہوئے ہیں ان کے باپ دادوں میں اور ان کی ازواج یعنی بیویوں میں اور اولاد میں، اور فرشتے آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے، کہیں گے تم پر سلامتی ہے، بدلے میں اس کے جو تم نے صبر کیا سو تمہیں عاقبت کا گھر ملا۔
مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں احکام ربانی کی تعمیل کرنے کا اجر بیان فرمایا کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مان لیا تو اللہ کے ہاں ان کا اجر اور اجر عظیم ہے، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا، ان کے لیے فرمایا کہ آخرت میں اگر دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کچھ بدلہ میں فدیہ میں ادا کرنا چاہیں گے تب بھی انہیں خلاصی نہیں ہو سکتی، اور وہ عذاب کے اندر ضرور مبتلا کیے جائیں گے، اور عذاب کے لیے ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا وہ برحق ہے، یعنی قرآن اور شریعت مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس کے مقابلے میں فرمایا کہ وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، یعنی اللہ کی طرف سے جو حق کے ساتھ نازل کیا گیا وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، وہ دیکھنے بھالنے والا ہے اور دیکھ بھال کر راستے پر چل رہا ہے، اور جو ایسا نہیں وہ اندھا ہے اور اسے کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا، اور دنیا کے اندر وہ اگرچہ کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائے لیکن بہرحال صراط مستقیم سے راستے سے وہ ہٹا ہوا ہے۔ تو ایک مثال دے دی گئی کہ جو حق کو قبول نہیں کر رہا وہ ایسا ہے جیسے کہ اندھا ہوتا ہے، نابینا ہوتا ہے، اور اندھا اور نابینا کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچا کرتا۔ تو فرمایا کہ اس بات سے نصیحت عقل والے ہی حاصل کریں گے، جو اس بات کو سمجھیں گے انہیں نصیحت حاصل ہو جائے گی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صفات بیان فرمائی جا رہی ہیں، اور فرمایا کہ سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اسے پورا کرتے ہیں، اور یہ عہد عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سب سے لیا تھا، جس کو قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جس کی جواب میں سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی طرح تمام احکام الہیہ کو ادا کرنے، فرائض کی ادائیگی، ناجائز اور حرام چیزوں سے بچنے اور حلال چیزوں پر آنے کا بھی ایمان لانے کے بعد یہ عہد کیا گیا ہے، تو اللہ کے نیک بندے اس عہد کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اور ولا ينقضون المیثاق، دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ہے، اسی طرح جو آپس کے انسانوں کے درمیان جو عہد معاہدہ ہوتا ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو بھی نہیں توڑتے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات اور رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ جوڑتے ہیں، مراد اس سے صلہ رحمی کرنا ہے، تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں اور ان تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، ان رشتوں کے معاملات میں ان تقاضوں پر عمل کرتے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تاکہ یہ رشتے اور تعلقات آپس کے اندر قائم اور دائم رہیں۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اس یہاں خوف کا معنی وہ خوف نہیں کہ جو کسی تکلیف دہ چیز، ایذا رساں چیز سے ہوتی ہے، بلکہ یہ خوف جو ہے وہ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے کسی نیک اولاد کو اپنے ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی شاگرد کو اپنے استاد کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ اس کا کوئی عمل اس کی ناراضگی کا باعث نہ بن جائے، تو انسانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو خوف کا معاملہ ہے وہ ایسا ہے، اور جو دوسرا خوف ہوتا ہے ایذا رسانی والا، اس سے انسان اپنے آپ کو دور کرتا ہے، بخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے کہ جب یہ خوف ہوتا ہے تو اس خوف کے ساتھ اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ برے حساب سے ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو سخت حساب لیں اس چیز سے یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ انسان کی نجات
اور کامیابی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ فضل اور رحمت کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پورا پورا حساب لینا چاہیں تو کون ہے جو اس کے حساب میں پورا اتر سکے۔ چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالص رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ تو یہاں صبر کا معنی یہ فرمایا گیا کہ کسی مصیبت اور تکلیف پر صبر کریں، خلاف طبع چیزوں پر بھی، جو طبیعت کے خلاف چیزیں ہیں ان پر بھی پریشان نہ ہونا، ثابت قدم رہنا، اپنے کام میں لگے رہنا، اس کا معنی بھی صبر ہے۔ اور صبر کے ساتھ ابتغاء وجہ ربہم فرمایا کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے اور رب کو راضی رکھنے کے لیے وہ اس صبر کو اختیار کرتے ہیں۔ مطلقاً صبر کوئی فضیلت کی چیز نہیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی صبر تو انسان کو دیر بدیر آ ہی جاتا ہے۔ البتہ فرمایا کہ جو صبر غیر اختیاری ہو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اصلی صبر اور معتبر صبر وہی ہے جو صدمہ اور مصیبت کی ابتدا میں اختیار کر لیا جاتا ہے، اور اگر اس میں دیر ہو جائے تو پھر صبر تو خود بخود ہی حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ ساتویں صفت نماز کو قائم کرنا، یعنی نماز کو اس کے پورے آداب، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، محض نماز پڑھنا نہیں۔ قرآن مجید میں جہاں نماز کی ادائیگی کا ذکر ہے وہاں اقامت الصلاۃ کے الفاظ یعنی اس کو اپنی پوری شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ آٹھویں صفت وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اشارہ ہے کہ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے انہیں دیا ہے، وہ تم سے کچھ اور نہیں مانگتا۔ اپنے ہی دیوں میں سے رزق کا کچھ حصہ اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیا جائے، جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں فرمایا گیا کہ 2.5% کی قلیل رقم ہے، قلیل مقدار ہے، جس کے دینے میں آپ کو یعنی انسانوں کو کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خوشی کے ساتھ، رضا اور رغبت کے ساتھ۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ سرًا وعلانیہ، چھپاتے ہوئے بھی اور اعلانیہ بھی، یعنی جس طرح کا موقع ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اگر علانیہ دینے میں ترغیب ہو دوسروں کے لیے اور ریاکاری نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے، ورنہ سری طور پر چھپا کر کہ فرمایا کہ نیکی کرو تو ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ نویں صفت بیان فرمائی کہ یہ لوگ برائی کو بھلائی سے بدل دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی ان کے ساتھ برا معاملہ کرے، برا سلوک کرے تو یہ اس کے ساتھ بجائے برا سلوک کرنے کے اچھا سلوک کرتے ہیں، یوں برائی کا جواب بھلائی سے دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں کی 9 صفتوں کے بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی کامیابی ہے، وہاں آخرت کی فلاح اور کامیابی انہیں حاصل ہوگی اور اللہ رب العزت کی لازوال نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک اور انعام کا ذکر فرمایا کہ یہ انعام ربانی صرف ان لوگوں کی ذات تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور اولاد کو بھی اس میں حصہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ وہ بھی صالح اور ایمان والے ہوں۔ اور مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے آباء و اجداد بیوں کو اپنا عمل اگرچہ اس مقام پر پہنچنے کے قابل اگر نہیں ہوگا تو اللہ کے ان مقبول بندوں کی رعایت اور برکت سے ان کو بھی اسی بلند مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس موقع پر یعنی آخرت میں فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کی طرف سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تمہارے صبر اور تکالیف پر صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر سلامتی بھیجی ہے اور اچھا انجام آپ لوگوں کا ہے، اور سلامتی کے ساتھ آپ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں نیک لوگوں کی صفات کیوں بیان کی گئی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں گزشتہ اقوام کے حالات کو بھی بیان فرمایا ہے
اور اسی طرح ان کے احوال بد اور اعمال بد کا تذکرہ فرمایا اور ان کے انجام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان کے مقابلے میں جو اللہ کے نیک اور فرمانبردار بندے ہیں ان کے حالات کا بھی تذکرہ اور ذکر فرمایا ہے، تاکہ قرآن کے جو مخاطبین اس وقت تھے اہل عرب، اور پھر قیامت تک آنے والے مخاطبین جو اس کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں اور تفسیر سنیں، انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے اور کس انداز میں ان کی خوبیوں کو ذکر فرمایا ہے۔ تو مخاطبین کو ترغیب دینے کے لیے تاکہ وہ بھی اسی قسم کی صفات کو اپنائیں، اور صفات کو اپنانے کے بعد اللہ کے ان مقبول بندوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ جیسے کہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دعا بھی ایسی سکھائی کہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا تاکہ ان کی روشنی میں ہر انسان اپنی صفات کو بھی دیکھ لے، اپنے اعمال کو بھی دیکھ لے کہ وہ ان پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں ہے۔ ان صفات کو یہ اپنائیں اور اس کے برعکس جو بری خصلتیں اور بری صفات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے انجام کو سامنے رکھیں۔ اسی طرح نیک لوگوں کے اجر کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو یہ بھی ترغیب کے لیے ہے، شوق کو بڑھانے کے لیے ہے، تاکہ انسان اس قسم کی آیات کو اور اس قسم کی جو فرمانبردار بندوں کی جو صفات ہیں وہ جب سامنے آئیں تو ذوق اور شوق پیدا ہو کہ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا ہو جائیں، تو ہم بھی اللہ کے ان مقبول بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔